كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء علیہم السلام پر، اور بالخصوص آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے، کوئی پیشین گوئی ارشاد فرماتے، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوتا یا نہ بھی ہوتا، بعض پیشین گوئیاں ایسی ہوتی جس میں آنے والے خطرات کے اوپر اشارہ ہوتا تھا، اور بعض پیشین گوئیاں ایسی بھی ہوتی تھی جن میں اچھی باتوں کی خوشخبری بھی ہوتی تھی۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، جب میدان جہاد میں گیا تو اتنی دلیری سے اس نے کفار کا مقابلہ کیا کہ جس صف میں گھستا تھا اس کو ملیا میٹ کر دیتا۔ اتنی طاقت کے ساتھ جم کے لڑائی کی۔ صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی فلاں شخص نے اس بہادری سے جہاد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان، جہاد تو ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی قدر و قیمت تو اپنی جگہ، انسان جس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اس کے کھروں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے کھر زمین پہ لگتے ہیں، جو مٹی اڑتی ہے اس مٹی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ لیکن جو شخص بذات خود جا کے جہاد کرتا ہے اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جس نے جہاد کیا اور اتنی دلیری سے کیا، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس بندے کی طاق میں رہنے لگا۔ میدان جہاد سے ہٹ کر رات کو خیمے لگتے ہیں، وہاں پہ مجاہدین ریسٹ کیا کرتے ہیں، صبح کو پھر جنگ ہوتی ہے، بس اوقات رات کو بھی ہو جایا کرتی۔ لیکن صحابی کہتے ہیں اس بندے کو زخم بڑے لگے ہوئے تھے، میں اس کے پیچھے چلتا رہا، وہ جہاں جاتا میں اس کے پیچھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ بندہ اپنے خیمے سے نکلا، تلوار ساتھ لی، میں اس کے پیچھے وہ بندہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی تلوار کی نوک اوپر اور اس کے دستے کو زمین پر لگا کے، جیسے کھڑی تلوار ہوتی ہے اس کو اپنے سینے پر لگا کے آپ اس کے اوپر لڑک گیا، تلوار آر پار ہو جاتی، بندہ فوت ہو۔
صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا تھا، مجھے یقین تھا اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عدی کہتے ہیں اب یہ ایک بات ہے جس میں تھوڑے ایک خطرے والی بات تھی ایک بندے کے متعلق کہ اتنی بڑی دلیری کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ حدیث بتاتی ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی انسان خودکشی کرے گا، وہ چاہے جہاد میں بھی شرکت کر چکا ہو تو اللہ کو اس کے جہاد کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت اپنی زبان سے مت مانگا کرو، یہ نہ کہا کرو اللہ مجھے اٹھا لے، اور جنگ کی دعا بھی نہ کیا کرو یا اللہ فلاں قوم سے ہماری جنگ کروا دے، کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کیا، ہو جائے پیچھے نہیں ہٹنا ہیں جی۔ انڈیا کو بار بار تکلیف ہوتی رہتی ہے پاکستان سے، اور یہ ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ محترم بھائیوں، انڈیا کے مقابلے میں ہم چھوٹی سی خلقت ہیں، لیکن وہ اپنی فلموں میں دیکھو، ڈراموں میں دیکھو تو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں۔ ہم انڈیا سے ایک ایک لوٹا پانی کا بہا دیں تو تمہارا ملک پاکستان ایسے ہی رڑ جائے گا۔ اگر یہ پانیوں سے رڑتا ہوتا تو تم روڑنے میں کبھی دیر نہ کرتے، تم نے دریاؤں کے رخ بھی کھولے ہیں، سیلاب کی شکل میں ڈبونے کی کوشش کی ہے، یہ تب بھی نہیں ڈوبا۔ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت چلے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے ایک مرلے کو بھی نہیں چھین سکتی۔ مقصد کیا ہے کہ ہم آج اتنا بڑا دشمن ہمیں گیدڑ بھبکیاں تو مار سکتا ہے، لیکن کبھی اس کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ پچھلے ادوار میں بھی ہوئی ہے تو دھوکے بازی ہوئی ہے، مردانہ طریقے سے اس نے جنگ آج تک نہیں کی اور انشاءاللہ قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا۔ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، حملے سے جب خطرات ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جنگ لگنی چاہیے، فلاں کے ساتھ جنگ لگنی چاہیے۔ میں حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ مانگو نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر تمہارے ملک پہ کوئی بھی ملک آ کے ظلماً جبراً آ کے زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ اسلام کہتا ہے۔ موت مانگو نا، آ جائے بیماری، کوئی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرو، ڈٹ جاؤ، واویلا نہ کرو، یہ اسلام کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عدی کہتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، نبی علیہ السلام فرمایا عدی لو طالت عمرک، اگر تیری عمر لمبی رہی تو دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور وہ بیت اللہ کی طرف سفر حج کے اوپر آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی واپس جائے گی اور اس کے بال تک وہ کوئی بیکا نہیں کر سکے۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ فلاں علاقے کے بدماش کہاں جائیں گے، دل میں سوچا، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلی، بیت اللہ تک پہنچی، وہاں جا کر اس نے طواف کیا، حج کیا، واپسی اکیلی اپنے ہیرا میں واپس جاتی ہے اور راستے میں اس کے کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی بھی تکلیف نہیں آتی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں جو سچ ثابت ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عدی لو طالت عمرک، اگر تیری عمر لمبی رہی تو دیکھے گا کہ کسریٰ کے خزانے کو لتفتحن کنوز کسریٰ کے خزانے کو فتح کر لیا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا کسریٰ کو فتح کیا جائے گا، یعنی آج کے دور میں ایک چھوٹا سا ملک امریکہ کو فتح کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عدی کہتے مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں اس مہم میں شامل تھا، اس فوج کا حصہ تھا جس فوج نے کسریٰ کو فتح کیا تھا۔ نبی کی بات اپنی آنکھوں سے دیکھی، سچ ہوتی ہوئی۔ تیسری بات، حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا اتنا مال کی فراوانی ہوگی، لوگ مٹھیوں میں سونا لے کے زکوٰۃ کے طور پر مستحقین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کو کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا، ہر بندہ خود زکوٰۃ دینے کے لیے نکلا ہوا ہوگا۔
حضرت عدی کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی عمر لمبی رہی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی یہ بات بھی تم دیکھ لو گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، ان کے دور کے اندر یہ دور آیا، لوگ مٹھیوں میں سونا لے کے زکوٰۃ کے لیے مستحقین کو ڈھونڈتے تھے، مستحق نہیں ملتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی مال کی فراوانی ہے لیکن ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں حکومت بھی دھوکہ کھا جائے، عوام بھی دھوکہ کھا جائے، ہم زکوٰۃ بچا لیں، پیسہ بچا لیں، ہم نے کمایا ہے، ہم نے جمع کیا ہے، کیوں زکوٰۃ دیں؟ سارا مال حرام کرنا برداشت ہے، اپنے مال میں سے چند ٹکے زکوٰۃ دے کے پورے مال کو حلال کرنے کے لیے ہمیں جرأت نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں اس وقت کے لوگوں کو سنائی گئی تھیں، لیکن اب میں ایک پیشین گوئی ایسی سنانے لگا ہوں جو آج کے لوگوں کو بھی لمحہ فکریہ پیش کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، لوگوں، میری امت کے لوگوں، تم پچھلی امتوں کے عین مطابق چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، جیسے وہ کرتے ہیں تم بھی ویسے کرو گے، حتیٰ شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے بالکل عین برابر ہے، عمل کے لحاظ سے تم پچھلی قوموں کے عین برابر ہو جاؤ گے۔ جیسے ایک بازو چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، دونوں اللہ نے برابر بنائے ہیں، اسی طرح تمہاری حالت ہوگی کہ تم کفار یہود و نصارہ کی نکالی کے اندر بالکل ایسے ہو جاؤ گے کہ فرق محسوس نہیں ہوا یہ مسلمان ہے کہ نہیں، ان کی عادتیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی آگے کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی بچھو یا سانپ، بعض نے اس کا ترجمہ ضبط کا معنی سانڈ بھی کیا ہے، اگر کوئی سانڈے کی بل میں گھسے گا یا سانپ کی بل میں گھسے گا تو تم بھی اس کے پیچھے گھس جاؤ گے، یہ نہیں دیکھو گے یہ غلط کر رہا ہے میں یہ کام نہ کروں، ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جی جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے داڑھی رکھو، جو نہیں رکھتا ہے نہ رکھے، اس کا اپنا ایمان ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دے گا۔ لیکن داڑھیوں کے ساتھ انگریزوں کی طرح فرنچ کٹیں، یہ کٹ وہ کٹ، عجیب عجیب قسم کی شکلیں بنانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، لباس ہمارے دیکھ لو، سب کچھ منوان ویسے جا رہا ہے، بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اگر قبروں پہ سجدہ کیا ہے تو اللہ نے ان پر لعنت کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں ہٹے نا، چلو انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ قبر کے اندر پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، بس ایسے گنبد بن جائیں ہم وہاں پہ بھی سجدے ٹیکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کسی بھی فرقہ کے پاس چلے جائیں، وہ اہل تشیع ہو، وہ دیوبند ہو، وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقہ جات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ تمام فرقوں کے پاس چلے جاؤ جو ان کے صحیح علماء صحیح العقیدہ ہیں، آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ حرام ہے۔ مولویوں نے نہیں کہا ہے کہ تم جاؤ قبروں پہ جا کے اپنے ماتھوں کو ٹیکو، جاؤ لوگوں کے فرقے مشہور ہوئے پڑے ہیں کہ فلاں فرقہ مشرک ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جاؤ ان کے صحیح علماء سے آج بھی پوچھو، وہ منع کرتے ہیں۔ نیٹ پہ میں نے کتنے علماء کو دیکھے ہیں جو بریلوی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن وہ منع کرتے ہیں قبروں پہ سجدہ حرام ہے۔ اب عوام جا کے جڑ جائے، اس میں مولوی کا تو کوئی قصور نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ماتھا رب نے دیا ہے، سر رب نے دیا ہے، اسی کے آگے جھکاؤ تو اچھے لگو گے، ہاں جی۔ انسان تو انسان رہا،
جانور بھی اگر ہمارے گھر سے کھائے اور چاکری دوسرے گھر والوں کی کرے تو وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہوگا، ہم اللہ کو کیسے پسند آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ باتیں ہم بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے صادق آتی ہیں۔ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءَ الْأُمَمِ دَاءُ الْأُمَمِ، لوگوں، میری امت کے لوگوں سنو، تمہارے اندر داء الامم پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو امم کہا جا رہا ہے۔ وہ بیماری، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیا بیماری ہے، وہ کیا بیماری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیماری یہ ہے کہ البطر العشر والبطر والتکاثر والتنافس، انسان ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے گا، فخر کرنے کے لیے دولت کمائے گا، مال کمائے گا، کپڑا بھی پہنے گا تو دوسرے پر فخر کرنے کے لیے پہنے گا، مال آ جائے گا تو اس مال کو دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنے کا باعث بنائے گا، اور والبطر، کوئی انسان اس کو حق کی بات کہہ دے تو وہ اس کے حق کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، انکار کر دے گا، حق جھٹلا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی کبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فخر اور غرور۔ کہتا ہے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی نئے ہوں، اس کے جوتے بھی نئے ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ تو کبر نہیں ہے، نئے جوتے کو پہن لینا، نیا کپڑا پہن لینا یہ کبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اس کو کبر کہتے ہیں، اس کو فخر کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے اندر یہ بات آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے کے اندر، دل کے اندر ذرے کے برابر یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَالتَّبَاغُضُ، انسان میری امت میں ان کے اندر جب داء الامم یعنی بڑی بیماری جو پچھلی امتوں میں بھی گزری ہے، وہ کون سی بیماری ہے؟ امت کی جمع ہے، یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ بیماری گزری ہے، اس امت میں بھی گزرے گی۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وَالتَّبَاغُضُ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا، سینے کو صاف نہ رکھنا، ہیں جی، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی، اور آج ہم سب کے اندر موجود ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، مولوی ہے تو اس کا دل صاف نہیں، عوام ہے تو اس کا دل صاف نہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے اللہ پر تکلیف میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک دوسرے کو تکلیف دینا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھنا چھوڑ دو۔ آخری بات ایک اور بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ امت کے ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر امت کے ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے، مگر ایک بد نصیب انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے۔ وہ کون سا بد نصیب انسان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے نفرت موجود ہو، بغض موجود ہو۔ جب تک وہ اپنے سینے کو کبر، غرور سے پاک کرتے ہوئے جب تک اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت پیدا نہیں کر لے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔